شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے غلط فہمی۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں کشتواڑ کی آبادی انتہائی خوبصورت اور سرسبز وادی ہے، اور کشتواڑ کی آبادی کے فوراً بعد گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حکومت برطانیہ ان جنگلوں کا ٹھیکہ دے کر لاکھوں روپے کی لکڑی حاصل کرتی ہے۔ آس پاس کی آبادیوں میں رہنے والے مزدور دن رات کٹائی کا کام کر کے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔ ایک سال نواب افتخار علی خان کے ایک پٹھان دوست عظیم خان نے ان جنگلات کی کٹائی کا ٹھیکہ لے لیا۔ عظیم خان چونکہ اس کام سے پوری طرح واقف نہ تھے اور صرف ذاتی اثر و رسوخ کو کام میں لا کر انہوں نے یہ ٹھیکہ حاصل کیا تھا، اس لیے دوسرے ٹھیکیدار جو اس ٹھیکے سے محروم ہو گئے تھے قدم قدم پر عظیم خان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ان ٹھیکیداروں نے قرب و جوار میں رہنے والے مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ مزدوری اور دوسری سہولتیں طلب کرنے پر تیار کر لیا تاکہ عظیم خان اپنی ناتجربہ کاری کے باعث ٹھیکہ چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائے، اور جب عظیم خان مقبوضہ کشمیر کے علاوہ دوسرے علاقوں سے مزدور لے آیا تو مقامی مزدور اس بات پر اڑ گئے کہ ان کے علاقے میں کسی دوسرے علاقے کے مزدور ان کی مرضی کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ عظیم خان چونکہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ سب کچھ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان حالات سے حکومت کو مطلع کر دیا۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پولیس کے جوان بندوقیں لے کر پہنچ گئے۔ مقامی مزدور پولیس کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے پولیس افسر کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پولیس نے اسی وقت ان 4 ٹھیکیداروں کو جو اس سازش کی اصل وجہ تھے گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف سرکاری کام میں مداخلت کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور تیزی کے ساتھ تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں نہ صرف خوف و ہراس پھیل گیا بلکہ عظیم خان حکومت کے خاص آدمی سمجھے جانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی اور غیر مقامی مزدور عظیم خان کے اشاروں پر ناچنے لگے، اور پھر عظیم خان نے اپنے اس وقار سے پورا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے مقامی سرکاری افسر عظیم خان سے خوفزدہ ہو کر ان کا بے حد احترام کرتے۔ کسی کو کب یہ خبر تھی کہ حکومت برطانیہ نے یہ سب کچھ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، چونکہ یہاں مزدوروں میں خوفناک تصادم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ بظاہر تو یہ سب کچھ عظیم خان کی شکایت پر ہوا تھا، اس لیے لوگ عظیم خان کو حکومت برطانیہ کا خاص آدمی سمجھنے پر مجبور تھے۔ اس لیے معمولی سرکاری افسر اپنی ملازمت کے تحفظ کی خاطر عظیم خان کا احترام کرنے لگے، اور عظیم خان کے وہ کام جو بغیر رشوت دیے کسی طرح ممکن نہ تھے وہ عظیم خان کے ادنیٰ اشارے پر ہو جاتے۔ عظیم خان انتہائی سمجھدار انسان تھے۔ اس نے اس وقت سے پورا فائدہ اٹھایا اور عظیم خان کو حکومت سے سہولتیں حاصل کرنے کے لیے مقامی سرکاری افسروں کو ضیافتیں بھی نہ دینا پڑیں۔ جنگل کی کٹائی کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ عظیم خان نے اپنے قیام کے لیے جنگل میں ہی 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان تعمیر کرا لیا تھا۔ ان کے بال بچے کشتواڑ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک باورچی ملازم رکھ لیا تھا جو ان کا کھانا تیار کرتا اور ان کے دوسرے کام انجام دیتا۔ سردی شدید تھی۔ اتفاق سے عظیم خان کا باورچی شدید نمونیے میں مبتلا ہو گیا اور عظیم خان نے اسے اپنی لکڑی لے جانے والے ٹرک کے ذریعے کشتواڑ بھیج دیا تاکہ وہاں اس کا علاج معالجہ ہو سکے۔ باورچی کے جانے کے بعد عظیم خان کو کھانے پینے کی تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے کشتواڑ سے دوسرے باورچی کے انتظام کی کوشش کی لیکن فوری طور پر کوئی باورچی نہ مل سکا۔ مجبوراً انہیں کشتواڑ سے اپنے بال بچوں کو اس مکان میں لا کر رکھنا پڑا۔ عظیم خان کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی جن کی عمریں مشکل سے 8 اور 9 سال کی ہوں گی۔
خان صاحب کی بیوی بھی کم عمر ہی تھی۔ چونکہ خان صاحب نے شادی کافی دیر سے کی تھی، اس لیے ان کی اور ان کی بیوی کی عمر میں کافی فرق تھا۔ دیکھنے والے ان کی بیوی کو ان کی لڑکی سمجھتے تھے۔ خان صاحب پردے کے پابند اور بے پردہ عورتوں کو عورت کا درجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے اپنی بیوی کو بھی وہ سخت پردہ کراتے۔ کوئی شخص ان کی بیوی کی انگلی تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بھی کسی بھی مرد کا آنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کوئی مزدور اگر کسی کام سے خان صاحب کے پاس آتا تو وہ دور سے کھڑے ہو کر خان صاحب کو آواز دے کر بلاتا۔ اس کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ صاحب کے دروازے کے قریب بھی جاتا۔ عظیم خان کا ایک خط نواب صاحب کو ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، مجھے اس وقت آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ اپنے پرانے کاروبار کو چھوڑ کر جنگل کی کٹائی کا ٹھیکہ لے لیا۔ ٹھیکے کی دوسری مشکلات پر تو میں نے جیسے تیسے قابو پا لیا، لیکن اب میں اس مشکل میں مبتلا ہوں کہ نہ جانے کہاں سے اس جنگل میں ایک آدم خور چیتا آ گیا ہے جس نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، جس کے باعث ایک ایک کر کے مزدور کام چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے مدد نہ کی تو نہ صرف مجھے لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا بلکہ میری بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ نواب صاحب یہ خط دیکھ کر بے چین ہو گئے، لیکن وہ ریاست کے ضروری کاموں میں اس قدر مصروف تھے کہ ریاست سے باہر جانا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ مجبوراً انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میں فوری طور پر عظیم خان کے پاس پہنچ جاؤں اور وہاں جو بھی ممکن ہو کروں۔ میں نے نواب صاحب کی ہدایت کے مطابق رخت سفر باندھا اور جب عظیم خان کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ نواب صاحب نے مجھے بھیجا ہے تو وہ خوش ہو گئے۔ میں نے چیتے کی تفصیلات معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کسی مزدور کو ہلاک نہیں کیا ہے، البتہ ایک مزدور کو زخمی کر چکا ہے۔ خدا نے اس کی جان بچا لی ورنہ چیتا اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ چیتا اس قدر نڈر ہے کہ دن کے وقت بھی جنگل میں پوری آزادی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ چیتے کو دیکھ کر سارے مزدور خوفزدہ ہو گئے۔ ایک ہفتے سے کٹائی کا کام بند پڑا ہے۔ میں سخت پریشان ہوں، گھر بیٹھے بیٹھے یہ خبریں سنتا رہتا ہوں کہ آج فلاں فلاں مزدور اپنا سامان لے کر چلے گئے ہیں۔ میں نے خان صاحب کو تسلی دی اور کہا کہ آپ بس خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ جہاں خدا نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے وہاں اس مشکل کو بھی وہ آسان کر دے گا۔ دوسرے دن میں نے مزدوروں کے پڑاؤ پر جا کر وہاں مزدوروں سے معلومات حاصل کی۔ ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ بہت خطرناک چیتا کہیں سے آ گیا ہے، اس لیے ہم جان پر کھیل کر کام نہیں کریں گے۔ خان صاحب ہمارے بقایا جات ادا کر دیں تاکہ ہم اپنے اپنے گھر واپس جا سکیں۔ ہم یہاں محنت مزدوری کرنے آئے ہیں، جان دینے نہیں آئے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بال بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم خان صاحب کے فائدے کی خاطر اپنا گھر تباہ نہیں کریں گے۔ میں نے سب کی باتیں پوری توجہ سے سننے کے بعد انہیں بتایا کہ میرے یہاں آنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کروں، میں چیتے کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس تم 2-4 دن ہمت کر کے یہاں رہو، میں بہت جلد چیتے سے تمہیں نجات دلا دوں گا۔ یہ سن کر ایک مزدور ذرا آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہم تو آپ کو سرکاری افسر سمجھ رہے تھے، اسی لیے سب لوگوں نے آپ سے اس طرح کی باتیں کہہ دی۔ ہم آپ کے کہنے پر 2-4 دن جنگل میں گزارنے پر تیار ہیں، لیکن اس شرط پر کہ خان صاحب ہمیں رات گزارنے کے لیے اپنے مکان کی چھت پر رہنے کی اجازت دے دیں، چونکہ یہ جھونپڑیاں بالکل غیر محفوظ ہیں اور یہاں سے کسی وقت بھی چیتا ہم میں سے کسی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ میں نے ان سے اس بات پر خان صاحب کو راضی کرنے کا وعدہ کر لیا اور پھر خان صاحب کے مکان پر واپس آ گیا، اور جب خان صاحب کو مزدوروں کی یہ شرط بتائی تو وہ اچانک مشتعل ہو گئے اور غصے سے بولے، بھاڑ میں جائیں یہ مزدور اور یہ ٹھیکہ، میں اپنے گھر کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ میں نے خان صاحب کو بڑی مشکل سے راضی کر لیا اور پھر مزدوروں کو ان کی شرط منظوری کی اطلاع دے دی۔
شرط کی منظوری کی اطلاع دے دی۔ اس اطلاع سے مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شام ہونے سے قبل ہی میں خان صاحب کو ساتھ لے کر جنگل کا جائزہ لینے نکل گیا۔ گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے باعث جنگل میں بھی ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں درخت کٹنے کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین تک پہنچ رہی تھی۔ ہم جنگل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ میں نے احتیاط کے ساتھ اپنی رائفل گھر سے چلتے وقت لوڈ کر لی تھی۔ جنگلی گھاس میں زرد اور سرخ پھول بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ خان صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب، سامنے کس قدر خوبصورت منظر ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ بس یہاں بیٹھ کر ساری زندگی گزار دی جائے۔ لیکن خان صاحب اپنی کسی سوچ میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں میرے اس جملے کی خبر تک نہ ہوئی۔ خان صاحب کا جواب نہ پا کر میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھے۔ اس دوران اس میدان میں ہرنوں کی ایک ڈار آ گئی۔ ہرن دیکھ کر میں یہ بھی بھول گیا کہ میں نے رائفل کس کارتوس سے لوڈ کی ہے۔ میں نے پوری تیزی سے رائفل کندھے سے لگائی اور فائر کر دیا۔ گولی چلتی ایک ہرن ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا اور دور جا گرا۔ اچانک مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن فوراً ہی خان صاحب بے حد خوفزدہ آواز میں چیخے، وہ دیکھو، چیتا ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ ہم سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر ہماری بائیں جانب چیتا ایک کھو میں اس طرح کھڑا تھا کہ اس کا نصف جسم کھو کے اندر تھا اور وہ اپنے اگلے پنجے جما کر ہماری طرف جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ چیتے کی کھوپڑی دور جا گری اور ڈگمگا کر وہ پہاڑی کے نیچے جا پڑا۔ خان صاحب نے خوشی سے مجھے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور اس کے بعد خان صاحب چیتے کو کھینچتے ہوئے پڑاؤ کی طرف لے چلے۔ ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیتے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ ہم لوگ جیسے ہی پڑاؤ پر پہنچے تو مزدوروں نے مرے ہوئے چیتے کو دیکھ کر زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خان صاحب خوشی سے جھومتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن خان صاحب کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، چونکہ مکان کے دروازے پر انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بے قراری سے روتا پایا۔ خان صاحب نے گھبرا کر رونے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ گھر سے باہر کھیل رہے تھے اور جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو امی غائب تھیں، پتہ نہیں امی کہاں چلی گئیں۔ خان صاحب بچوں کو میرے سپرد کر کے دوڑتے ہوئے گھر کے اندر گئے اور چند منٹ بعد منہ لٹکائے واپس آ کر مجھے بتایا کہ بچے واقعی ٹھیک کہتے، میری بیوی گھر سے غائب ہے۔ میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ فوراً پڑاؤ پر پہنچیں اور وہاں مزدوروں کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی مزدور کم ہو تو اس کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر لیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں یہاں بچوں کے پاس رہوں گا۔ خان صاحب کچھ دیر بعد پڑاؤ سے واپس آ کر کہنے لگے، سید صاحب، تمام مزدور وہاں موجود ہیں۔ میں یہ معلومات حاصل کرنے کا مقصد نہیں سمجھ سکا ہوں۔ میں نے کہا، میرا خیال یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مزدوروں میں سے کسی مزدور نے آپ کی بیوی کو اغوا کر لیا ہو، لیکن اب یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ بچے مسلسل بے قراری سے رو رہے تھے اور میری تسلیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری جانب خان صاحب اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ وہ بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر خود بھی آنسو بہانے لگے۔ میں نے ذرا سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خان صاحب، آپ کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں ہے۔ آپ کے مزدوروں کو اس واقعے کی اطلاع بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا ہمت سے کام لیں۔ یہ سن کر خان صاحب انتہائی غمزدہ آواز میں بولے، جناب، میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔ اب ان بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ خدا کے لیے سید صاحب، میری بیوی کو تلاش کرنے کی کوئی ترکیب سوچے۔ میں نے انہیں بچوں کے ساتھ جیپ پر سوار کیا اور پوری تیزی کے ساتھ کشتواڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اونچے نیچے راستے پر ہماری جیپ پوری تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔
کہ اچانک جیپ کا پچھلا ٹائر برسٹ ہو گیا اور جیپ بے قابو ہو کر ایک طرف جھک گئی۔ میں نے بمشکل تمام جیپ کو روکا اور اس کا ٹائر تبدیل کیا۔ اس دوران خان صاحب اپنے بچوں سے رو رو کر باتیں کرتے رہے۔ ٹائر کی تبدیلی میں تقریباً نصف گھنٹہ نکل گیا، جس کے نتیجے میں خان صاحب کی بیوی کا پیچھا کر کے اسے پکڑنے سے میں نا امید ہو گیا۔ پھر ہم لوگ جیپ پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ خان صاحب کشتواڑ پہنچ کر مجھے اپنے گھر لے آئے۔ مکان کا تالا کھولنے کے بعد انہوں نے پورے گھر کے سامان کا جائزہ لیا۔ سامان سارا موجود تھا۔ اس کے بعد خان صاحب نے تھانے میں رپورٹ کرانے کے ارادے کا اظہار کیا، لیکن میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اس کام میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے ہم خود پولیس کی مدد کے بغیر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن خان صاحب کا اصرار تھا کہ رپورٹ ضرور کر دینی چاہیے۔ آخر میں نے مجبور ہو کر انہیں رپورٹ درج کرانے کی منظوری دے دی۔ خان صاحب بچوں کو میرے سپرد کر کے تھانے چلے گئے۔ ابھی انہیں گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مکان کے دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ میں باہر نکلا تو میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں خان صاحب کے ٹرک کا ڈرائیور ہوں اور جنگل سے آ رہا ہوں۔ جنگل والے مکان میں خان صاحب کی بیوی سخت پریشان ہیں کہ ان کے دونوں بچے باہر کھیل رہے تھے، وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ تم فوراً شہر جا کر خان صاحب کو یہ اطلاع دے دو۔ مزدوروں کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ خان صاحب شہر کی طرف گئے ہیں۔ ڈرائیور کی زبان سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ تھانے چلے جائیں، وہاں خان صاحب موجود ہوں گے، تم ان سے وہاں کچھ نہ کہنا، بس انہیں وہاں سے واپس لے آؤ۔ کچھ دیر کے بعد خان صاحب اور ڈرائیور واپس آ گئے اور جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد ہم پھر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پہنچ کر خان صاحب کی بیوی نے خان صاحب کو بتایا کہ آپ نے چونکہ مجھے بتایا تھا کہ رات میں مزدور چھت پر سویا کریں گے، اس لیے میں چھت کی صفائی کرنے اوپر چلی گئی تھی۔ یہ سن کر خان صاحب ہنستے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے مجھے یہ سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا، خان صاحب واقعی آپ پٹھان ہیں، آج آپ نے خالص پٹھان ہونے کا ثبوت پیش کر ہی دیا۔ اس کے بعد میں ان سے رخصت ہو کر مالیر کوٹلہ واپس آ گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔